وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے جی؟ کیونکہ سب سے اہم تفصیل آپ کے پاس ہے لاہور کی. لاہور کے ایسی سٹی ہیں اس وقت آپ, تو تھوڑا سا اپنا ذاتی تعارف بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کہاں سے اتنا پڑھ کے آئے ہیں اور کیسے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی اہم پوسٹ پہ اس وقت موجود ہیں. جی میرا نام محمد مرتضیٰ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے, اور میں سول سروسز کا امتحان 2017 میں دیا تھا, جس کے بعد میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ایز اسسٹنٹ کمشنر. اس سے پہلے میں سرگودا میں, بھیرا میں اور سیالکوٹ میں سرو کر چکا ہوں, اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھے لاہور شہر کی خدمت کا موقع مل رہا ہے. جس میں سب سے پہلے ریونیو کے بارے میں تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریونیو میں آپ تحصیلدار, پٹواری ہیں, اس طرح کے لوگ جو آپ کے انڈر میں ہیں, تو وہ آپ ان سے کیا کام لیتے ہیں اور عوام کے لیے آپ کیا رہنمائی دے سکتے ہیں کہ ان کو آپ کے پاس کیسے آئے, کس وجہ سے آئے وہ آپ کے پاس؟ جی بالکل, لوگوں کو اکثر شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مال پٹوار کے جو معاملات ہوتے ہیں, تحصیلدار صاحبان ہمارے 6 ہیں ریونیو آفیسرز لاہور تحصیل میں, اور پٹوار خانوں میں عام طور پہ لوگوں کو شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہم نے یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر دفتر میں ایک اوپن ڈور پالیسی رکھی ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ 1 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو یہاں پہ ایک جامع کھلی کچہری کی جاتی ہے جس میں تمام تر پٹواری موجود ہوتے ہیں. اگر کسی کو بھی کسی پٹواری کے خلاف کوئی شکایت ہے تو 1 تاریخ یا 15 تاریخ کو اسسٹنٹ کمشنر آفس آپ آ سکتے ہیں, وہ بھی ادھر موجود ہوں گے اور وہی اسی وقت آپ کے مسئلے کا ازالہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ روز صبح 10 بجے ڈپٹی کمشنر صاحب اور ہمارا سارا عملہ جو ہے وہ ایک کھلی کچہری ایسی بھی لگاتا ہے جس میں اگر آپ کو کوئی شکایت ہے یا اس میں پٹواری موجود نہیں ہوتے, پر اگر کوئی آپ کو شکایت ہے یا کوئی آپ کو ایشو آ رہا ہے تو آپ اس میں لا کے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم کوشش یہ کریں کہ میکسیمم ٹرانسپیرنسی کریں اور لوگوں کے جو مشکلات ہیں, لوگوں کے جو تکلیف یا ڈیلیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پہ بڑی سختی سے کریک ڈاؤن کریں. اور میں لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ تحصیل لاہور سٹی کی حد تک آپ کو کوئی بھی شکایت ہوتی ہے آپ فی الفور اسسٹنٹ کمشنر دفتر آئے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کیا جائے گا. اچھا, آپ کے پاس لاہور کی سب سے اہم منڈی ہیں, فروٹ منڈی ہے, سبزی منڈی ہے اور یہ مچھلی منڈی بھی آپ کے انڈر میں ہے, تو سر اس کے اندر صفائی کا نظام اور پڑھائی کا نظام اس کے حوالے سے بتائیں گے. منڈیوں کی جی اپنی چیئرمین ہوتے ہیں, ان کے اپنے سیکٹری ہوتے ہیں کہ جو ان کے نظام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور روز صبح منڈی کے اندر بولی ہوتی ہے جس کے بعد قیمتیں جو ہیں وہ طے ہوتی ہیں. مہنگائی لوگوں کو اکثر شکایت آتی ہے, پر مہنگائی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ مہنگائی جو پیچھے سے ہی مال مہنگا آ رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے حالیہ سیلاب کی وجہ سے سپلائی لائن بڑی خراب ہوئی جس کی وجہ سے کئی سبزیاں یکدم مہنگی ہوئی. ہم نے فی الفور سبزیوں کا دوسرے علاقوں سے ارینج کیا تاکہ سبزی کی قیمت, ٹماٹر کی قیمت آپ کو اندازہ ہے پچھلے دنوں بہت بڑھ گئی تھی, اس کو اب تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے. دوسری مہنگائی وہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ناجائز منافع خوری کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ہر تھانے میں ایک پرائس کنٹرول میجسٹریٹ تعینات کیا ہے جس کے نمبر اس تھانے کے دروازے کے اوپر آویزاں ہیں. لوگوں سے درخواست ہے اگر ان کو قیمتوں کے حوالے سے کوئی شکایت آ رہی ہے تو اپنے علاقے کے پرائس کنٹرول میجسٹریٹ سے رابطہ کریں. اس وقت ہماری ریزولوشن آف کمپلینٹس کی جو شرح ہے وہ لاہور میں 100% چل رہی ہے. جو بھی کمپلینٹ آتی ہے اس کے اوپر 24 گھنٹے کے اندر کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اچھا سر, پچھلے دنوں میں پرائس مجسٹریٹ نے آوازہ کرائی ہیں مختلف جگہ پینافلیکس کی شکل میں, جس میں وہ ریڈ لسٹ آ سکتی ہے, نیچے سر نمبر نہیں لکھا ہوا کسی کا, تو دوسرے نمبر پہ جب دکاندار کے اوپر یہ لسٹ لگ جاتی ہے تو دکاندار یہ مجسٹریٹ جانے کے بعد یہ لسٹ فوری اتار دیتے ہیں. ان دکانداروں کے خلاف کیا آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. لوگوں سے ہم درخواست کرتے ہیں, اس میں عوام جب تک ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو کوئی بھی کام جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لوگ ایسی چیزیں رپورٹ کریں. اب تو تصویر ویڈیو ہر کوئی کھینچ سکتا ہے, تصویر ویڈیو بنا سکتا ہے, تو اس کو کر کے تو ہمارے تک یہ اطلاع پہنچائیں. جب تک ہمارے پاس یہ اطلاع پہنچے گی نہیں ہم اس کے اوپر کارروائی نہیں کر سکیں گے. تو پہنچائیں انشاءاللہ اطلاع, اس کے اوپر کارروائی ہوگی, یہ میری یقین دہانی ہے. اچھا سر, آپ کے انڈر میں یہاں پہ تجاوزات کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں لیکن یہاں تجاوزات کی وجہ سے لوگ اندر نہیں جا پاتے, یعنی کنوینس نہیں ان کی ہوتی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا. لاہور کی مین ہول سیل مارکیٹ ہے یہ, تو
بلکہ پاکستان کی بھی اس سے بڑی مارکیٹیں ہیں کراچی کے اندر وغیرہ. تو اچھی بڑی مارکیٹ ہے. اس میں ہم نے تجاوز کے اوپر آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ پچھلے اتوار بھی ہم گئے ہوئے تھے, اور حد الامکان ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کوئی تھڑے چھڑے بنا کر تو روڈ کے رقبے پہ قبضہ کیا ہے اس کو واگزار کرایا جائے. تقریباً 3 کنال اراضی ہم نے واگزار کروائی ہے پچھلے ہی ہفتے, اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو چل رہا ہے. باقی ہم انجمن تاجران کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نئی پارکنگ کی جگہیں ادھر بنا سکیں, تاکہ اگر پارکنگ کی جگہ ہوگی تو لوگ سڑک کے اوپر گاڑی نہیں کھڑی کریں گے اور سڑک کے اوپر ٹریفک کی روانی چلتی رہے گی. امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے کچھ ہفتے میں اس میں آپ کوئی بہتری دیکھیں گے. سر آپ کے اندر ویٹ اینڈ میئر کا محکمہ بھی آتا ہے؟ جی. اچھا, تو سر یہ پیٹرول پمپ جو ہیں یہ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ ہمیں پیٹرول پورا نہیں ملتا, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ لوگوں کا جی یہ حق ہے کہ آپ کسی بھی پمپ کے اوپر اس کا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا میجر پورا نہیں ہے تو آپ موقع پر ہی اس کو چیک کر سکتے ہیں. آپ ان سے کہیں ہر پمپ کے پاس مشین پڑی ہوتی ہے, ایک شیشے کا جو ان کا پیمانہ ہے وہ پڑا ہوتا ہے, اور وہ اس کو دیکھ کر تو آپ کو صحیح اس کا پیمائش دے سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی شکایت آتی ہے تو اپنے پرائز کنٹرول میجسٹریٹ سے رابطہ کریں, وہ انشاءاللہ اس کو آپ کو مسئلہ حل کر کے دیں گے. تو پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کے بعد اختیارات ہے کہ پیٹرول پمپ چیک کر سکتا ہے؟ پیٹرول پمپ کا جو پیمانہ ہے اس میں انڈسٹریز کی ٹیم جو ہے وہ ساتھ لازمی ہوتی ہے. تو پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کو جب آپ اطلاع دیں گے تو وہ اپنے لوکل انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کی جو ٹیم ہے ان کو ساتھ لے کے جائیں گے اور پیمانہ جو ہے وہ چیک کریں گے. ہوتی ہے شادی ہال جو ہے وہ بھی آپ کے انڈر میں ہے, شادی ہال جس میں بائی لاس کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو لوگ, ان کے لیے کیا ہے تھوڑا سا بتا دیں. اس کے اندر جی ابھی تو محرم اور سفر کے مہینے میں شادیاں ویسے کم ہو رہی تھیں لاہور کے اندر, کیونکہ سفر کے مہینے کو کئی لوگ جو ہیں وہ منحوس سمجھتے ہیں, تو یہاں پہ اتنی شادیاں جو ہیں سفر کے مہینے میں نہیں ہوتی. تو ابھی سفر کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو کریک ڈاؤن ہے وہ اس کے اوپر شروع ہوگا, پر ہم چیکنگ کر رہے ہیں, اور آج کل کیونکہ ایونٹ کم ہے اس لیے وائلیشن ہمیں ایسا کوئی رپورٹ نہیں ہو رہی لاہور سے. چلو سر بہت شکریہ, یعنی کہ آگاہی کے حوالے سے ہی ہم نے آپ کی ویڈیو بنائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی کے پاس جو اختیارات ہیں وہ کیا ہیں. بڑی مہربانی ہے جی, اور امید ہے کہ آپ کے توسط سے یہ پیغام لوگوں تک پہنچے گا کہ ان کی ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ ہر وقت ان کی خدمت کے لیے موجود ہے. ہمارے پاس مسائل لے کے آئیں, انشاءاللہ تعالی ہم حد الامکان کوشش کریں گے. دن ہو رہا تو اس وقت بھی اب رات کے 8 بج رہے ہیں اور ہم دفتر بیٹھے ہوئے ہیں, تو حد الامکان کوشش کریں گے کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے, آپ کی بات کو سنا جائے, اور عوام کی جو خدمت کا حق ہے وہ ضلعی انتظامیہ لاہور جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی احکامات کے مطابق اس کا حق ادا کریں. تھینک یو.